جی السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو خان صاحب ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے اور ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا ان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہے، کیا وہ ڈیل کرنے پر مجبور ہوں گے یا نہیں۔ اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں جب وہ وزیر اعظم تھے تب انہوں نے ذرا ٹکر لینا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس وجہ سے ان کے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو ذرائع کے مطابق جو اس ٹائم کی خبریں آ رہی تھی کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ بزدار کو چینج کر دیں اور علیم خان کو جو ہے آپ سی ایم پنجاب لگا دیں۔ دوسری بات باجوہ نے ان کو کہی تھی کہ ہم امریکہ سے امریکہ ہمیں پیسے دیتا ہے اور آپ ایک وزیر اعظم ہو کر اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں اور بینگ اے پرائم منسٹر آپ تقریر کرتے اور اس میں امریکہ کا نام بار بار لیتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو اندرونی میٹنگز میں ڈسکس کیا کریں، کمیٹیوں کی اجلاس ہوتے آپ اس پر جا کر بات کر سکتے ہیں، آپ وہاں مطلب جو ہم پلاننگز وغیرہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم جا کے وہاں ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن بطور وزیر اعظم آپ جلسوں میں جا کے امریکہ کے خلاف بیانات دینا بند کر دیں۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ کیا آیا تھا جب باجوہ صاحب جو ہے وہ فیض حمید کو چینج کرنے لگے تھے، وہ آئی ایس آئی چیف تھے اور ان کو جب چینج کرنے لگے تھے ان کو کور دینے لگے تھے پشاور کا، تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ افغان کی وار چل رہی ہے اس میں آپ ذرا ٹھہر جائے، صبر کر دے اس پہ۔ انہوں نے پھر عمران خان صاحب جو ہے صبر کرنے کے بعد جب آرمی چیف صاحب نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب خان سے رابطہ کیا ان کو کہا کہ پی ایم صاحب آپ کو میں نے فیض حمید کو چینج کرنے کا کہا تھا تو اس حوالے سے میں ابھی کیا کروں، ٹائم بھی پورا ہو گیا، ان کو میں چینج کرنے لگا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ابھی رک جائے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد پرنسپل سیکرٹری جو ہے پرائم منسٹر کے ان کی کال جاتی ہے، پی ایس جو ہوتا ہے آرمی چیف صاحب کا، ان کو کال جاتی ہے اور ان کو کہا گیا کہ پی ایم صاحب کہہ رہے کہ آپ کی جو مرضی آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ پھر وہاں پر وہ جلدی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کر دیتے جس طرح انہوں نے تبدیلیاں کرنی تھی۔ اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر جب انہوں نے بیانات سنے تو خان صاحب ان کے خلاف باتیں کرنے پر شروع ہو گئے تھے، باجوہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے یہ وہ۔ اور دوسری خان صاحب کی غلطی کیا تھی، خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، 6 سے 5 دن تک انہوں نے ایک چیز کو روک کے رکھا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ میں کروں گا، میں انٹرویوز کروں گا، اس کے بعد میں فائنل کروں گا۔ فائنل تو انہوں نے نہیں کیا، جو آرمی چیف صاحب نے ندیم انجم کا نام دیا تھا ایز آئی ایس آئی چیف کے لیے وہی آ کے آئی ایس آئی کے چیف بن گئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تھے، ابھی بھی ہے۔ اور خان صاحب جو انہوں نے 6 دن تک اس اپوائنٹمنٹ کو روک کے رکھا ہوا تھا، تو خان صاحب کی وہی غلطی ہے۔ اور آج اگر وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے تو شاید اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور کہتے بھی خود ہے کہ اس ٹائم جب میں پرائم منسٹر تھا تو چیزوں کو میں کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کوئی اور کر رہا تھا۔ تو خان صاحب جو ہے انہوں نے ذرا یو ٹرن بہت جلدی لے لیا تھا اس ٹائم۔ اگر ہم اردگان کی بات کریں، آپ اردگان سے ان دنوں میں ملاقات کر کے آئے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے پاکستان کے اندر آپ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اردگان صاحب 2000 میں پاور میں آئے تھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیا تھا 2016 میں جا کے، یعنی 16 سال بعد جا کے۔ اور ابھی خان صاحب کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ ذرا اگر آپ سیاست کرتے، اگر آپ سیاستدان ہیں تو ذرا زرداری کی طرح اگر آپ سیاست کریں گے، مولانا کی طرح سیاست کریں گے تو پھر شاید کوئی راستے بن سکتے، ادروائز اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب رہیں گے۔ اور جو خبریں آ رہی ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر ہے کہ آپ 3 سال ہے، 3 سال تک آپ بنیگالہ کے اندر خاموشی سے بیٹھ جائے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی رہائی بھی ممکن ہے، آپ بنیگالہ جا کے بیٹھ جائے، سیاسی بیٹھک آپ بلا سکتے ہیں، اجلاس طلب کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر اور بالکل کوئی جلسے جلوس کے اندر آپ سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہ معاملات ہے ابھی خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کیا وہ سڑکوں کے اوپر دوبارہ آنے لگے ہیں یا نہیں، یا ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا، یہ انہی کے اوپر۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کھیبان۔